مریم صاحبہ سے متعلق ان کو اقدام قتل کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے کل اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا۔ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ معاملات یہ ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے، بیرسٹر گوہر چیئرمین بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیے گئے۔ رؤف حسن جو کہ فیڈرل چیف الیکشن کمشنر پاکستان تحریک انصاف کے تھے، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے بیرسٹر گوہر کا، اور انہوں نے بتایا کہ 4 درخواستیں ملی تھیں، سکروٹنی کے بعد 3 کو منظور کیا گیا اور 1 درخواست ریجیکٹ کی گئی، نوید انجم، اور چونکہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اور اس لیے ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے۔ رؤف حسن صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اکبر ایس بابر صاحب نے کسی اور نے کاغذات جمع نہیں کروائے، اکبر ایس بابر سمیت کسی اور نے بھی۔ عمر ایوب بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہو چکے ہیں، اور عمر ایوب صاحب کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے کل وزیر اعظم کا انتخاب لڑا، 92 ووٹ حاصل کیے، کھرے اور سچے ووٹ جو کہ جینون ووٹ تھے، جینون جو لوگ جیت کے آئے تھے فارم 45 کے تحت، اور ان کے ذریعے وہ 92 ووٹ حاصل کیے، اور 201 ووٹ شہباز شریف صاحب نے لیے۔ اور عمر ایوب صاحب نے صحیح کہا کہ اگر یہ الیکشن جینون ہوتا اور الیکشن چوری نہ ہوتی، مینڈیٹ چوری نہ ہوتی، تو میرے ووٹ ہونے تھے 225 اور آپ کے ووٹ ہونے تھے چند۔ اس لیے جی یہ سب کچھ ہوا، اور کل انہوں نے بتا بھی دیا شہباز شریف صاحب نے کہ لیڈر آف اپوزیشن اپنے آپ کو کہہ دیا، اور وہ سچ بولا کیونکہ وہ منارٹی کے ہیں جی۔ اس کے بعد جی انٹرا پارٹی الیکشن میں بلوچستان میں البتہ الیکشن ہوا، کیونکہ وہاں پہ 1 سے زیادہ امیدوار تھے اور الیکشن وہاں پہ لڑا گیا، اور وہاں پہ جو نتیجے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اکارڈنگلی جی کوئٹہ پی ٹی آئی بلوچستان انٹرا پارٹی الیکشن، وہاں پہ جی داؤد شاہ کاکڑ جو ہیں وہ 445 ووٹ لے کر پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اور سابق صوبائی صدر ڈاکٹر منیر بلوچ نے 435 ووٹ حاصل کیے۔ اس طریقے سے 10 ووٹوں کے فرق سے داؤد شاہ کاکڑ جو ہیں وہ وہاں کے صدر بن گئے ہیں۔ مرکزی الیکشن کمشنر پی ٹی آئی رؤف حسن نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چکا کہ عمر ایوب صاحب ہوں گے اپوزیشن لیڈر۔ کل انہوں نے طویل ترین تقریر کی شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں 2 گھنٹے تقریر کی، اور ان کی تقریر کو کہ بہت سارے حصے جو ہیں وہ نشر نہیں کیے گئے پاکستان ٹیلی ویژن یعنی کہ سرکاری ٹی وی پر، اور اس کے بعد پھر احتجاج کیا گیا، اور احتجاج کے بعد ان کی تقریر کے کچھ حصے نشر ہوئے۔ 2 گھنٹے کی تقریر تھی، کچھ حصے نشر نہیں ہوئے، جہاں جہاں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آئینہ دکھایا اور الیکشن چوری کے مناظر اور الیکشن چوری کا بتایا اور مینڈیٹ چوری کا بتایا، وہ سارے حصے حذف کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر انہوں نے 9 مئی کی حقیقت بتائی، اور جو پچھلے 16-18 مہینوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ جو حشر کیا گیا، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کو پامال کیا گیا، ان سب کی جب تفصیلات بتا رہے تھے تو ان کو آوازیں میوٹ کر دی گئیں یا پھر وقفہ لے لیا جاتا تھا۔ اس لیے عمر ایوب صاحب نے 2 گھنٹے بھرپور تقریر کی، اور ڈپٹی اسپیکر نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا حق ہے اور میں جب تک چاہوں گا بولوں گا، لہٰذا ان کا یہ حق تسلیم کیا گیا اور انہوں نے اپنی پوری تقریر کی۔ اور عمران خان صاحب کل مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف نے حق ادا کر دیا قومی اسمبلی میں، اور عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں ہر وقت نظر آئے، اور نہ صرف نظر آئے بلکہ ان کے نعرے بلند تھے، اور ان کی موجودگی ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایسا ماحول بنایا کہ عمران خان کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ صحافت ہے، اور نہ ہی عدالت ہے، اور نہ ہی یہ سسٹم ہے۔ انہوں نے ثابت کیا، اور عمران خان صاحب کی تصویریں، عمران خان صاحب کے بینر، عمران خان صاحب کے نعرے مسلسل بلند ہوتے رہے، اور نہ صرف بلند ہوتے رہے بلکہ انہوں نے حق ادا کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ سسٹم اس طرح چلنے والا نہیں ہے۔ بوٹ پالش بھی آئی ہوئی تھی، اور برش بھی آیا ہوا تھا، جمشید دستی لے کے آئے تھے، ہر کسی نے لوٹے بھی وہاں پہ موجود تھے، ہر طرح کی ورائٹی جو موجود تھی۔ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی نواز شریف صاحب کی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ کیوں نہیں ملایا یہ تو اب وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل پریشان نظر آئے، افسردہ نظر آئے، کیونکہ واقعتاً ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا، اور وہ اس لیے ہاتھ ہوا کہ ان کو بلایا گیا تھا لندن سے، اسی لیے بلایا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ پھر اشتہار بھی شائع کیے گئے الیکشن سے، پولنگ سے 2 دن پہلے تمام اخبارات میں، چوتھی بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب، اور پھر ان سے وکٹری اسپیچ بھی کروائی گئی، یہ سب کچھ کروایا گیا، لیکن شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ اچک لی، اور محترمہ نے
اپنی وزارت اعلیٰ اٹھ کی اور نواز شریف صاحب پہ سودے بازی کر کے معاملات کو ختم کر دیا۔